راستے کا مالک بنا دیتا ہے، یعنی وہ پھر سارا اس طرح ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں، جیسے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں۔ وہ کون ہے اللہ؟ وہ ذرا بیان کر دیں جن کو آپ نے انعام یافتہ قرار دے دیا ہے، یہ جن کو آپ نے نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ یعنی یہ جب نعمتوں سے نواز دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مرضی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا، یعنی ان پر راضی ہے، ایسے لوگوں کی بات ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ 4 گروہ، من النبیین، پہلا تو یہ ہے کہ نبیین کا درجہ آپ دوستوں کو بتائیں کہ یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں۔ یقیناً ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نہیں منتخب کرتا ہے، جن کو نبع کے لیے، اپنی خبر کے لیے، وحی کے لیے، یا اپنے خاص قسم کے تعلق کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ پہلا درجہ وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی منتخب شدہ ہے، یعنی بعد میں ان کو انعام بھی ملتا ہے، لیکن ان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ منسوب من اللہ بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، اس حوالے سے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رابطہ رکھتا ہے اور رابطہ کرتا ہے، ان کو نبع دیتا ہے، وہ نبی ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ تو وہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کا سمجھو کہ انتخاب شدہ ہے۔ اس کے بعد جو 3 مرحلے ہیں، یہ 3 مرحلے کیا ہیں؟ یہ انسانوں کی اپنی محنت والے ہیں، یہ مرحلے انسانوں کی اپنی محنت سے بنتے ہیں۔ جو نبوت کا مرحلہ ہے وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود انتخاب کرتا ہے کسی کو نبی بنانے کے لیے۔ لیکن یہ جو اگلے 3 مرحلے ہیں، کون سے؟ صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 3 مرحلے انسانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان خود اپنی کارکردگی سے، اپنے کردار سے، اپنے کام سے یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں۔